لکھا کہ یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام و اہتمام کریں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے علماء نے لکھا کہ مسجد کی آبادی میں یہ بھی شامل ہے کہ امام و مؤذن کا بھی انتظام ہو، کیونکہ مسجد جس نماز کے لیے بنائی جاتی ہے اس نماز کی انجام دہی تبھی ہو پائے گی جب اس مسجد میں نماز کے بلانے کے لیے کوئی مؤذن بھی ہو اور کوئی ایسا امام بھی ہو کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پوری امت اپنے فریضے کو انجام دے سکے۔ اگر مسجد کھڑی کر دی گئی لاکھوں لاکھ کی، اگر وہاں مؤذن کا انتظام نہیں ہے تو وقت پر اذان نہیں ہو پائے، لوگ نماز کے اوقات پر مسجد میں نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر امام نہیں ہوگا تو پہنچنے کے بعد بھی لوگ ایک دوسروں کو تکتے رہیں گے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جو سب کے فریضے کو انجام دلا سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آبادی میں جتنی چیزیں شامل ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم یہ آخری والی چیز ہے، امام و مؤذن کا انتظام اور اہتمام۔ اگر امام و مؤذن نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مدرسے کی عمارت کھڑی ہے، نہ وہاں پڑھانے والا ہے نہ پڑھنے والا ہے نہ کتابیں ہیں، تو ایسے مدرسے کا ظاہر ہے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر مسجد ہم نے کھڑی کر دی لاکھوں لاکھ کی، مؤذن کا انتظام نہیں، امام کا انتظام نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس مسجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے وہ تبھی پورے طور پر انجام دی جا سکے گی جب یہاں مؤذن کا انتظام ہو، جب یہاں امام کا انتظام ہو۔ اگر امام کا انتظام نہیں ہے، مؤذن کا انتظام نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر جو فریضہ ہے وہ فریضہ پورے طور پر انجام نہ پا سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں آبادی کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے سب کچھ نہ کچھ درجے میں موجود ہیں، لیکن یہ آخری والی چیز جو ہے ہم سب کے اندر سے پورے طور پر نکل چکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ ذرا سا گھوم کر دیکھ لیں علاقے میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جو بنی ہوئی ہے اور مسلم محلوں میں بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا مؤذن نہیں جو وقت پر اذان دے سکے، اور وہاں کوئی ایسا امام نہیں جو وقت پر نماز ادا کرا سکے۔ صرف مسجد کھڑی کر دی گئی، لیکن وہ مسجد برائے نام ہے، نام کی مسجد ہے، ورنہ اصلاً اور حقیقتاً وہ ویران ہے، آباد نہیں ہے۔ ایسی مسجدوں کے رہنے سے ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مسلمانوں کی مسجد سے اتنی بے توجہی اور اتنی عدم دلچسپی ہے کہ مسجد جو ہم لوگوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، اس کی عظمت اور اس کا تقدس اور اس کی اہمیت دل سے نکل گئی۔ آخر امام اگر کہیں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سارے دنیا کے معاملات صحیح طور پر انجام پا رہے ہیں تو پھر امامت اور مؤذن کا معاملہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ انجام نہیں دلا پا رہا ہے؟ یہ کیوں ہم سے انجام نہیں پا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں سے مسجد کی اہمیت اور عظمت، نماز کی اہمیت اور عظمت نکل گئی۔ اور صرف یہ یہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جہاں بھی جائیں ہر جگہ یہی شکوہ شکایت ہے۔ کوئی مسجد ہے وہاں مؤذن ہے تو امام نہیں، امام ہے تو مؤذن نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ معلوم کرنے کے بعد پتہ چلتا تنخواہیں نہیں ملتی۔
وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج مدرسے میں چوپٹ ہیں، مساجد بھی چوپٹ ہیں۔ لیکن یہ ہم لوگوں کی بے توجہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح کرنے پر قادر نہیں، ہم اس کو صحیح کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں چھمتا دیا ہے، طاقت دی ہے، لیکن ہم لوگوں کی صرف بے توجہی اور صرف بے توجہی اس کی وجہ ہے۔ ہم میں کون ایسا آدمی نہیں کہ جس کے پاس مہینے میں 500 روپیہ نہ ہو سکے، اور کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 1000 روپیہ نہ دیا جا سکے؟ ارے آج تو حال یہ ہے کہ لوگ جب ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، کسی دکان پر بیٹھتے ہیں، سیکنڈوں میں 1000 روپیہ اڑا دیتے ہیں۔ 1000 روپے کا روزانہ پان کھا کر تھوک پھینک دیتے ہیں، چائے کی پیالیوں میں بیچ دیتے ہیں۔ 1000 روپے کی تو آج کے ڈیٹ میں کوئی قیمت ہی نہیں، لیکن مساجد میں، مدرسے میں 2 پیسہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے۔ یہ ہم سب کی ساموہک چنتا کا وشے ہے۔ یہ بہت بڑی کمی کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی بے حسی ہے ہماری۔ اگر ہماری یہ بے حسی ایسے ہی باقی رہی تو یاد رکھیے، دولت کے ریل پیل ہوتے ہوئے بھی، دولت کی بہتات ہوتے ہوئے بھی ہماری یہ مساجد، ہمارے یہ مدرسے نظروں کے سامنے بلڈوزر سے ڈھا دیے جائیں گے، اور اس دن صرف ہم ایمانی اپنا جذبہ دکھائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ آج اگر غیر مسلموں کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے مساجد پر بلڈوزر چل رہا ہے، مدرسے پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، سب کے دل میں صدمہ ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے، سب پہ واویلا مچاتے ہیں، اور واویلا مچانا بھی چاہیے، لیکن ہم خود ہی اس کو آباد کرنے کے تئیں کتنے فکر مند ہے، ذرا اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس کو منہدم کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اگر وہ غلط ہے تو خود ہم اپنے ہاتھوں سے بے توجہی سے اگر مساجد کو مسمار کر رہے ہیں، ویران کر رہے ہیں، ہم بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جرم اس سے کم ہے، بلکہ ہم اس سے زیادہ مجرم، اس سے زیادہ مجرم ہیں، کیونکہ ان کے اوپر آباد کرنا کوئی ضروری ہی نہیں تھا۔ ارے وہ تو غیر ہے، وہ دشمن ہے، دشمن سے خیر کی کیا توقع، وہ تو ایسا کرے گا۔ لیکن ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن ایمان ہمارے دل میں، ہمارے اندر کتنا ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ آج اتنا بڑا محلہ ہونے کے باوجود بھی 15,000 16,000 20,000 روپیہ جو آج بھنگی کی تنخواہ نہیں ہوتی، بھنگی کی بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے 20,000 پہ نہیں ملے گا، 15,000 پر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ علماء، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے کہ انہوں نے مال و دولت کی چکر چھوڑ کر صرف دین اور دین کی خدمت کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کے 15,000 سے 20,000 سے ان کے گھر نہیں چل سکتے۔ اور اس کا اندازہ کرانے کے لیے ہم کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود لاکھوں لاکھ روپیہ کماتے ہوں گے، لیکن آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا گھر اس سے کیسے چل پاتا ہے۔ جب ہم لاکھوں روپیہ کما کر کے اپنا گھر صحیح طور پر نہیں چلا پاتے، تو ایک مولوی جو اذان دے کر کے، امامت کر کے 5,000 10,000 روپیہ کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکے گا، اپنا گھر کیسے چلا سکے گا؟ لیکن نہایت ہی دکھ کی بات ہے کہ جو بھنگی کی تنخواہ نہیں تھی، اس تنخواہ کو دینے پر بھی ہم نے کوتاہی سے کام لے لیا۔ ایک تو ہم نے امام کو، جو سب کا امام تھا، غلام ہی نہیں بھنگی سے بدتر بنا دیا۔
اور بھنگی سے بدتر بنانے کے باوجود بھی اتنے پہ چھوڑنے پر بھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں، بلکہ اور اس کا برا حشر کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ چاہے جیسی بھی سوچ رکھے، اگر یہ بے حسی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس پر ضرور گرفت کرے گا، ضرور گرفت کرے گا۔ اور یہ مدرسوں پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری دلچسپی ختم ہو گئی۔ جب ہماری دلچسپی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھ کر کریں گے کیا؟ بابری مسجد جب شہید ہوئی، لوگوں نے بڑا واویلا مچایا کہ مسجد حکومت نے شہید کر دی۔ صحیح بات ہے، غلط کیا، لیکن بابری مسجد کی تاریخ آپ کو جاننی چاہیے۔ بابری مسجد کب شہید کی گئی؟ بابری مسجد تب شہید کی گئی جب لوگ وہاں نماز پڑھنا جانا چھوڑ دیے، جماعت میں لوگ حاضر ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ جگہ خالی کر دیجئے گا تو ظاہر ہے کہ دوسری تو جگہ بنا ہی لیں گے۔ اس لیے یہ ہم لوگوں کے نہایت ہی چنتن کا وشے ہے، بہت ہی چنتا کا اور ساموہک چنتا کا وشے ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایسے ہی نہ ڈالیں، بلکہ نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ ان چیزوں پر غور کریں کہ آخر ہماری حالت کہاں چلی گئی کہ ہم سے 200 روپیہ، 400 روپیہ، 500 روپیہ دین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے نہیں نکل پا رہا ہے، جبکہ آدمی دوسری چیزوں میں بے پناہ پیسہ بہا رہا ہے۔ اگر ہم آپ کو گنانے پہ آئیں تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال الیکشن ہے، موٹی سی مثال الیکشن ہے۔ اس موقع پر اسپرائٹ پانی بنا ہوتا ہے اور پیسے کی حیثیت کوڑے میں پڑے کچڑے کی ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ یوں ہی لوگ بہا دیتے ہیں، یوں ہی بہا دیتے ہیں، ذرا برابر بے غور۔ اور وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دنیاوی جاہ و منصب حاصل کر لینا، دنیاوی مقام و مرتبہ حاصل کر لینا، یہ کہلا جانا کہ فلاں صاحب پی ایم ہیں، فلانا صاحب ایم پی ہیں، فلانا، بس یہ کہلانے کے لیے کروڑوں کروڑوں کی دولتیں برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن جس سے ہماری آخرت بننے والی ہے، جس سے ہمارا آخرت کا گھر تیار ہونے والا ہے، اس پر ہمارا 2 پیسہ بھی خرچ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالت تو یہ بنی ہے کہ اگر اس آدمی کو، اسی آدمی کو دوسری جگہ پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، آرکیسٹرا میں، ناچ میں، گانے میں، فلاں میں، ٹھکاں میں، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، اور ایسے حصہ لیں گے جا کے بولیں گے کہ بولو فلاں کی طرف سے جو ہے 1000 روپے کا پرسکار دیا گیا، 2000 کا پرسکار دیا گیا ناچ میں، گانا۔ لیکن اگر اس آدمی کے یہ بتایا جائے کہ آپ کے اوپر مسجد کے امام کا 200 روپیہ ہے، وہ ایسے اچھلتا ہے کہ آسمان زمین کی دوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت چنتا کا وشے ہے، اور ہم لوگوں نے صرف مسجد اور مدرسے کو لان تان کی جگہ بنا کر چھوڑ دیا، مولویوں کو لان تان کا محل بنا کر چھوڑ دیا۔ صرف ہم لان تان جانتے ہیں، لعنت و ملامت جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، ہوٹلوں پر لان تان کرنے سے، دکانوں پر بیٹھ کر لیکچر دینے سے مسجد کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے مسائل حل کرنے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ اگر یہ نوبت آئی ہے کہ ہمارے امام اور مؤذن بھنگی سے بدتر بن گئے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بھلا بتائیے کہ جس کے امام اور پیشوا جو ہو بھنگی سے بدتر ہو، جو اپنے قوم کے پیشوا کی حالت ایسی بنا دی ہو، وہ قوم کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ بھلا وہ قوم کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ کیسے ترقی کر سکتی ہے جس نے اپنے سرداروں کی یہ حالت بنا رکھی ہو؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔